جن گھروں میں عورتیں پریشان رہتی ہیں اور روتی پیٹتی ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے یا کسی بھی طرح سے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو ان کے گھروں میں کچھ ایسی مصیبتیں آتی ہیں جس کا انہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ یہ عورت کے رونے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ورنہ عام طور سے لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں نا، لیکن انہیں یہ خیال نہیں جاتا ہے، شوہر یہ نہیں سمجھتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اپنی بیوی کو ٹارچر کر رہے ہیں یا بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا بیوی کو پریشان کر رہے ہیں، جس کی ہماری عادتوں کی وجہ سے بیوی پریشان ہوتی ہے اور وہ روتی ہے، تڑپتی ہے، شوہر نے اگنور کر دیا اور وہ اسے لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری باتیں اس کو بری لگ رہی ہیں یا اس کی وجہ سے رو رہی ہے، اور اس گھر میں مصیبتیں پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا ادھر تو خیال جاتا ہے کہ چلو تعویذ بنوا لے، ہمارے پاس ہزاروں لوگ مفتی صاحب تعویذ دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، بدھ کے دن ہزاروں آدمی آتے ہیں، لیکن ہم انہیں یہی بتاتے ہیں، ہم ان سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتاؤ آپ قرآن پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، اعمال کیا کرتے ہو، لیکن ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مصیبتیں بڑی آ رہی ہیں، رزق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، وہ اپنی ٹینشنیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹینشنیں آئیں کیوں ہیں، یہ ٹینشنیں آنے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو جس گھر میں عورت روتی ہے، کوئی بھی عورت پریشان ہے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو یا بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، کوئی بھی لڑکی ہو، اور اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیٹا ماں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہن کے اوپر ظلم کر رہا ہے، باپ بیٹی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور کسی بھی طرح سے اس کے دل کو توڑ رہا ہے ناجائز باتوں میں، اور وہ عورت رو دے، تو آپ جانتے ہیں اس کا اثر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا بتائیں، ایک مرتبہ ایک غریب آدمی جنگل پہنچا اور وہاں اپنے دریا سے اس نے ایک مچھلی کو نکالا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو ہم ان کا پیٹ بھریں، اور مچھلی لے کر آ رہا تھا۔ ایک امیر آدمی سامنے آ گیا، اس نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا مچھلی ہے۔ کہا مجھے دے دو۔ کہا ہم تو نہیں دیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس نے کہا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ اپنی اکڑ میں آ گیا۔ اللہ تھوڑا سا پیسہ دے دے تو انسان کے بھاؤ بدل جاتے ہیں نا، اس کی ایکٹنگ بدل جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا بھیا مچھلی لے لو لیکن ہمیں کچھ پیسے دے دو جس سے ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلوا دیں۔ کہا کہ پیسے بھی نہیں دیں گے، یہ دو۔ اس نے ظلم کیا اس کے اوپر اور مچھلی لے کر آیا، اپنے گھر میں کھائی پی، کوئی بات نہیں۔ دونوں میں تھوڑی سی مد بھیڑ ہوئی جس کی وجہ سے اس غریب آدمی نے اس کی انگلی میں کاٹ لیا، اس کے دانت لگ گئے۔ ایک ہفتہ گزرا، وہ امیر آدمی جس کی انگلی میں اس نے کاٹا تھا، جس نے ظلم کیا تھا، جس نے مچھلی کو چھینا تھا، وہ حکیم کے پاس پہنچا۔ حکیم نے کہا یہ بڑا خطرناک ناسور ہے، اس کو انگلی کاٹنا پڑے گی ورنہ یہ گلتا لگتے لگتے تمہارے ہاتھ میں بڑھ سکتا ہے۔ اس نے کہا پورا ہاتھ سلامت رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ انگلی کاٹ دو۔ آپریشن ہو گیا۔ ہفتہ نہیں گزرا، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں گلتا لگا، پھر آپریشن ہوا، تیسرا آپریشن ہوا، اس کی کوہنی کا یہاں تک گلتا پہنچ گیا، پھر کندھے تک آ گیا۔ حکیم کہنے لگا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسا کیس زندگی میں نہیں آیا، یہ بتاؤ یہ تمہارا جو سب سے پہلا کٹ لگا تھا، ناسور ہوا تھا، وہ کیسے ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک شخص نے ہمیں کاٹ لیا تھا۔ کہا کیوں کاٹا تھا؟ اس نے پورا واقعہ بتایا۔ کہا یہ کچھ نہیں، اس مظلوم کی ہائے ہے، اور جاؤ اس سے جا کر معافی مانگو۔ جب اس سے جا کر کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارے لیے بد دعا کی؟ کہا بد دعا تو نہیں کی، لیکن جب تم نے ہمارے بچوں کے کھانے کو چھینا تو ہم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے دکھڑے کو اللہ کے سامنے بیان کیا اور اللہ سے عرض کی کہ مولا اس کیس کو ہم تیری عدالت میں پیش کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس ہم نے اپنے کیس کو ہم نے اللہ کی عدالت میں دے دیا، کیونکہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس کی وجہ سے اس کو اتنی خطرناک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی ہائے سے بچو، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے نا، اس کی ہائے سے بچو، کیونکہ اس کی دعا ہو یا بد دعا آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شوہر بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بیٹا ماں باپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی بھائی بہن کے اوپر کر رہا ہے، یا کسی کے اوپر کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اور بیویاں یا عورتیں یا مائیں پس رہی ہیں جس گھر میں، تو خدا کی قسم اس گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی، بے برکتی آئے گی، رزق کی کمی ہوگی، ٹینشنیں بڑھیں گی، ایک عجیب سے بھیانک ماحول ہو جائے گا گھر کا، ایک ایسا ماحول جو اچھے گھروں کا ہوتا نہیں ہے، چڑچڑاہٹ ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی، یہ تمام مصیبتیں آنا، طرح طرح کی آفات میں بندہ پھنستا چلا جائے گا اگر کسی کے اوپر اس بندے نے ظلم کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول
نزول ہو تو کسی کے اوپر اب مصیبت اور پریشانی میں مت دیکھو، ظلم نہ کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں بیوی محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں، تو کہاں سے پھر ہمارا اسلام ثابت ہوگا؟ پھر کہاں سے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے اجر و انعام آئیں گے؟ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام